بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی کہانی ایک دور دراز گاؤں کی ہے جہاں کے لوگ اپنی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک بزرگ شخصیت رہتی تھی جنہیں سب لوگ بہت عزت دیتے تھے۔ ان کا نام حکیم جی تھا۔ حکیم جی نہ صرف بہت نیک دل تھے بلکہ ان کی حکمت اور دانش مندی کی مثال پورے علاقے میں دی جاتی تھی۔ گاؤں کے لوگ جب بھی کسی مشکل میں مبتلا ہوتے حکیم جی کے پاس مشورے کے لیے آتے اور حکیم جی ہمیشہ انہیں صبر اور اتفاق اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین کرتے اور ان کو بہتر مشورہ دیتے۔ ایک سال گاؤں میں بہت سخت خشک سالی آ گئی۔ کئی مہینوں سے بارش نہیں ہوئی تھی اور سوچنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ وہ حکیم جی کے پاس گئے اور ان سے مدد کی درخواست۔ حکیم جی نے کہا، میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی طرف رجوع کرو، صبر کرو اور دعا کرو۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھو، اللہ سے نا امیدی کبھی بھی نہ کرو۔ لوگ حکیم جی کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگے۔ انہوں نے مل جل کر اپنے پانی کو احتیاط سے استعمال کیا اور ایک دوسرے کی مدد کی۔ چند دنوں بعد اللہ کی رحمت سے گاؤں میں بارش ہونے لگی۔ گاؤں کے سارے کھیت ہرے بھرے ہو گئے اور لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ سب نے حکیم جی کا شکریہ ادا کیا اور ان کی حکمت کی تعریف کی۔ کچھ وقت بعد گاؤں میں ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا۔ گاؤں کے لوگوں میں آپس میں اختلافات شروع ہو گئے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے۔ گاؤں کا سکون ختم ہو گیا اور لوگ ایک دوسرے سے دور ہونے لگے اور دلوں سے محبت بکھر گئی اور لوگوں کے دلوں میں آپس میں نفرت پیدا ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ ایک بار پھر حکیم جی کے پاس گئے۔ حکیم جی نے ان سب کو اکٹھا کیا اور کہا، دیکھو، ہمارے درمیان اتحاد اور محبت ہی ہماری طاقت ہے۔ ایک دوسرے کو معاف کرو اور مل جل کر رہو۔ اللہ بھی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو آپس میں محبت اور بھائی چارے سے رہتے ہیں، اور جو آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور ان کے کام بناتا ہے اور ان پر آسانیاں آسمان سے ڈالتا ہے۔ لوگوں نے حکیم جی کی باتیں مان لیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگی۔ آہستہ آہستہ گاؤں میں پھر سے امن و امان بحال ہو گیا اور لوگ دوبارہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور محبت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ رہنے لگے اور خوشیاں ان کا مقدر بن گئیں۔ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی شخص آیا۔ وہ بہت امیر تھا اور اپنے ساتھ قیمتی چیزیں لے کر آیا تھا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو لالچ دینا شروع کیا اور کہا کہ اگر وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو وہ انہیں بہت زیادہ دولت دے گا۔ گاؤں کے کچھ لوگ اس اجنبی کی باتوں میں آ گئے اور اس کے ساتھ شامل ہو گئے، لیکن حکیم جی نے لوگوں کو خبردار کیا اور کہا، اس شخص کی باتوں میں نہ آؤ، یہ لالچی ہے، یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا اور تمہارے گاؤں کو برباد کر دے گا۔ جلد ہی اجنبی کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ ایک دھوکے باز نکلا اور گاؤں کے لوگوں کا سارا مال لے کر فرار ہو گیا۔ تب گاؤں والوں کو حکیم جی کی باتوں کی سچائی کا اندازہ ہوا اور وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ ایک دن گاؤں کو ایک بہت بڑے خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ گاؤں پر دشمن کا حملہ ہونے والا تھا۔ لوگ بہت خوف زدہ ہو گئے اور فوراً حکیم جی کے پاس گئے۔ حکیم جی نے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو اور مل جل کر اس چیلنج کا مقابلہ کرو۔ ہم سب مل کر دعا کریں گے اور اپنے گاؤں کی حفاظت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کر دعا مانگنے سے
اللہ تعالی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ حکیم جی نے اپنے گاؤں والوں کو بتایا کہ جب جنگ بدر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی، نماز پڑھتے رہے اور اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ پھر اللہ نے 313 کو 1000 پر فتح حاصل کرائی۔ ہم بھی اسی طرح اللہ سے نماز پڑھ کر اور دعا مانگیں اور رو رو کر گڑ گڑا کر دعاؤں میں ہم اللہ سے مانگیں گے اپنا امن، تو ہم بھی کامیابی اور فتح حاصل کریں گے۔ گاؤں والوں نے حکیم جی کی باتوں پر عمل کیا۔ انہوں نے مل کر گاؤں کی حفاظت کے لیے تیاریاں کی اور اللہ سے نماز پڑھ کر دعائیں کیں۔ آخر میں اللہ کی مدد سے وہ دشمن کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے، اور ادھر ادھر کے گاؤں اور ادھر ادھر کے لوگ جو دشمن بنے ہوئے تھے، جو سوچ رہے تھے کہ ہم بھی ان پر حملہ کریں، ان کو چھین لیں، وہ بھی پریشان ہو گئے اور وہ بھی سمجھ گئے کہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم ان پر حملہ نہیں کر سکتے اور ان پر فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے ان کو اس طرح پھر خوشحال کر دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے خوشی سے حکیم جی کا شکریہ ادا کیا۔ گاؤں میں پھر سے خوشحالی اور امن قائم ہو گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر، حکمت اور ایمان سے ہم ہر چیلنج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں اور آپس میں محبت اور بھائی چارے سے رہتے ہیں۔ ہمیشہ وہ لوگ کامیابیوں پر پہنچتے ہیں، کامیابیوں کی چوٹیوں پر پہنچتے ہیں جو چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں۔ جو چیلنجز سے بھاگ جاتے ہیں وہ ہمیشہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ جو لوگ چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، چیلنج کو اپنے لیے قبول کرتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں اور اپنی مرادوں میں پورے اترتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں رہیں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔